الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین. سورۃ الزخرف کے مضامین چل رہے ہیں. اس عنوان پر گفتگو کی جا رہی تھی کہ مشرکین کا اعتراض یہ تھا کہ یہ قرآن کریم کسی بڑی شخصیت پر کیوں نازل نہیں ہوا، یا کسی بڑے سردار پر کیوں نازل نہیں ہوا، یا کسی ایسے شخص پر کیوں نازل نہیں ہوا جو مال و دولت کے اعتبار سے اس کی ایک حیثیت ہو، اس کا ایک مقام ہو. تو اس کا جواب اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا تھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ نبوت اور ہدایت یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اس رحمت کا مستحق کس کو بنانا ہے کس کو نہیں بنانا یہ اللہ کے کرنے کے فیصلے ہیں، یہ تمہارے کرنے کے فیصلے نہیں ہیں. اہم یقسمون رحمت ربک، کہ کیا اب تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے تقسیم کنندہ بنو گے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیاوی زندگی گزارنے کے اسباب ہوں یا اخروی زندگی کی بہتری کے اسباب ہوں، یہ سارے کے سارے اسباب اللہ جل شانہ نے ہی پیدا فرمائے ہیں. دنیا میں ہمیں کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا پہننا ہے، کیا اوڑھنا ہے، کیسے رہنا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے پھرنا ہے، ملنا جلنا کیسے کرنا ہے، یہ سارے کے سارے دنیا کی زندگی گزارنے کے اسباب ہیں جو اللہ جل شانہ نے ہی پیدا فرمائے ہیں. اس مضمون کے بعد جو اگلا مضمون اس سورہ زخرف کے اندر بیان کیا گیا ہے، یہ مضمون بہت اہم ہے، جس کا تفسیری خلاصہ یہ ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. کہ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے تو نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین، تو ہم ایک شیطان اس پر مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا دوست اور ہم نوا بن جاتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ شیطان دین کے راستے پر چلنے سے روکتا ہے اور ذہن کے اندر گمان اور خیال یہ پیدا کر دیتا ہے کہ تم ٹھیک ہو. یہ تفسیری خلاصہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. لفظ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، کہ جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے. یہ رحمان کا ذکر کیا ہے؟ اس حوالے سے پہلے بھی کئی مرتبہ بات کی جا چکی ہے کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی ذکر کا لفظ آئے گا، سیاق و سباق کے اعتبار سے اس کا معنی مختلف ہوگا. ذکر کا اس کا معنی نصیحت بھی ہے، ذکر کا معنی اللہ کی یاد بھی ہے، تسبیح بھی ہے، ذکر کا معنی واعظ و نصیحت بھی ہے، اور ذکر کا معنی قرآن کریم بھی ہے. تو علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر ذکر سے مراد قرآن کریم ہے، کہ جو شخص قرآن سے منہ موڑ لے گا. اور قرآن سے منہ موڑنے کا کیا مطلب؟ کہ قرآن کے بیان فرمودہ احکام سے منہ موڑ لے گا، توحید سے منہ موڑ لے گا، کفر کا یا شرک کا راستہ خدا نہ خواستہ اختیار کر لے گا، یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کسی بھی طریقے سے اختیار کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ہم ایک شیطان اس پر مسلط کر دیتے ہیں. میں اس بات کی مزید وضاحت ابھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، لیکن اس بات کی تائید کے لیے کہ ذکر الرحمن سے مراد احکام شریعت ہیں، ایک حدیث سماعت فرما لیجیے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کسی بستی میں 3 مسلمان ہوں، بستی مراد لے لیں، علاقہ مراد لے لیں، جگہ مراد لے لیں، کوئی بھی مراد لے لیں، اور وہ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھیں، 3 مسلمان ہوں اور وہ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھیں،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں. یعنی اس حدیث سے ہمیں دو باتیں معلوم ہو رہی ہیں. ایک تو جماعت کی اہمیت کا پتہ چل رہا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے، اور دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہو رہی ہے کہ صرف قرآن کو چھوڑ دینے کا مطلب قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دینا نہیں ہے. قرآن کو چھوڑ دینے کا مطلب یا قرآن کو پس پشت ڈال دینے کا مطلب احکام شریعت سے منہ موڑ لینا ہے. اب وہ احکام شریعت سے منہ موڑ لینے کی بہت ساری شکلیں ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے تو بات دور نکل جائے گی، لیکن ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنے اسی موضوع کے اوپر قائم رہوں. تو میں نے کیا عرض کیا کہ ایک تو ذکر کا معنی کبھی کبھی واعظ و نصیحت بھی ہوتا ہے، ذکر کا معنی قرآن کریم بھی ہے، ذکر کا معنی یاد الہی بھی ہے، اللہ کا ذکر بھی ہے، اللہ کی تسبیح بھی ہے. یہ ذکر سے مراد قرآن ہے. خود قرآن کریم یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے بھی ہیں. سورہ حجر میں یہ آیت آئی ہے، وہاں پر میں نے اس کی تفصیل بیان کی تھی اور ایک واقعہ بھی ذکر کیا تھا، مجھے یاد پڑ رہا ہے. دلچسپی کے لیے میں دوبارہ مختصراً وہ واقعہ عرض کر دیتا ہوں. ہمارے اکابرین میں سے ہندوستان میں ایک بہت بڑی علمی شخصیت گزرے ہیں، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. انگریز کا دور ہے، عیسائی پادری جہاں پر انگریز ایک طرف مسلمانوں کو اپنا محکوم بنانا چاہتے ہیں، وہیں پر ان کے دین کے اندر بھی خرابیاں پیدا کرتے ہیں. تو عیسائی پادری اس نے کہا جی میں نے تمہارے کسی بڑے مولوی سے مناظرہ کرنا ہے. کس موضوع پر؟ کہتے ہیں کہ جی تمہارا قرآن یہ کہتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بات تھوڑی سی علمی ہے، ہضم ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہ ہضم ہو تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، لیکن دلچسپ ہے اس لیے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اس نے کہا جی تمہارا قرآن یہ کہتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس ذکر کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں. تو کیا تورات اللہ کا ذکر نہیں ہے؟ کیا انجیل اللہ کا ذکر نہیں ہے؟ کیا زبور اللہ کا ذکر نہیں ہے؟ اور تم یہ کہتے ہو کہ نہ انجیل اصل موجود ہے، نہ زبور اصل موجود ہے، نہ تورات اصل، صرف قرآن کو کہتے ہو کہ یہ اصل موجود ہے. اب عوامی اعتبار سے اس کا سوال بڑا تگڑا تھا، لیکن یہاں پر وہی پہلو جو ہمیشہ میں آپ کو باور کرانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کسی بھی بات سن کر کسی کی بھی دلیل سے مرعوب نہیں ہو جانا چاہیے. بھائی علماء کا کام ہے، علماء کے پاس لے کر جائیں. مسئلہ علماء کا ہے تو علماء کی عدالت میں پیش کریں، خود فیصلہ بولیں بھائی نہ کریں. ٹھیک، جس کا کام اسی کو ساجے. کل میں کو گاڑی کا کام کروانے کے لیے گیا ہوا تھا، تو وہ جن صاحب سے میں کام کروایا تھا بڑے دیندار آدمی ہے، بڑا شوق ہے ان کو نا بلا وجہ کا بحث و مباحثہ، اور وہ کسی کو بھی دیکھ کے اب ان کو پتہ نہیں تھا کہ کچھ دین کا چھوٹا سا طالب علم ہوں میں بھی، او جی فلاں یہ مسئلہ، فلاں یہ مسئلہ، فلاں یہ مسئلہ. میں نے پھر ایک دو باتیں عرض کی، کہتے جی میں تو جو بات پوری نہیں کرتا آپ اس کو پوری کر دیتے. میں کہا بھائی میں ایک طالب علم ہوں چھوٹا سا. تو خیر وہ پھر کبھی اس لطیفے کو سناؤں گا آپ کو. ابھی اصل مضمون کی طرف آتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ذکر تو تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، تم صرف قرآن کو اللہ کا ذکر کیوں کہتے ہو؟ اب یہاں پہ آ جاتی ہے عربی گرامر. عربی گرامر اتنی خوبصورت زبان ہے، عربی زبان اتنی خوبصورت، اتنی باریکیاں، اتنی لطافت، اتنی فصاحت اور اتنی بلاغت ہے جو کسی اور زبان میں نہیں ہے. میں نے آپ کو کہنا ہے آپ. اب میرے سامنے کوئی مرد بیٹھا ہوگا اس کو بھی میں آپ کہوں گا، کوئی عورت بیٹھی ہوگی اسے بھی. عربی زبان میں مرد کے لیے علیحدہ صیغہ ہے، عورت کے لیے. عربی زبان میں مرد کے لیے انتا آئے گا، عورت کے لیے انتی آئے گا. زبر اور زیر کے فرق سے معنی بدل گیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب ایک چھوٹا سا عربی کا نقطہ ہے، ہضم ہو جائے تو اچھی بات، نہیں تو کوئی ٹینشن نہیں لینی، آگے چلیں گے. تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی نے جواب دیا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. عربی زبان میں انزل ینزل انزالا اور نزل ینزل تنزیلا دو علیحدہ علیحدہ صیغے، دونوں کا معنی اترنا، اوپر سے کسی چیز کا نیچے کی طرف آنا.
انزلہ کا معنی بھی اوپر سے کسی کا نیچے کی طرف آنا، اور نزلہ کا معنی بھی اوپر سے کسی چیز کا نیچے کی طرف آنا۔ پھر آپ کہو گے پھر ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو فرق یہ ہے کہ انزلہ کا معنی ہے ایک دم سے اوپر سے کسی چیز کا نیچے سے آ جانا، اور نزلہ کا معنی ہے آہستہ آہستہ اوپر سے کسی چیز کا نیچے کی طرف آنا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا ذکر فرمایا ہے تو یہاں پر انزلہ نہیں ذکر فرمایا، یہاں پر نزلہ ذکر فرمایا ہے۔ باقی ساری کتابیں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں، قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے۔ تو علمی بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اچھی بات ہے، نہیں تو آگے چلتے ہیں۔ تو تذکرہ کیا چل رہا ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب کوئی شخص احکام شریعت سے اعراض کرتا ہے، شریعت کے احکام کو ماننے سے انکار کرتا ہے، تو پھر نقیض لہو شیطانا فہو لہو قرین، ہم ایک شیطان اس پر مسلط کر دیتے ہیں، اور صرف مسلط نہیں کرتے، فہو لہو قرین، وہ شیطان اس کا دوست بھی بن جاتا ہے، ہم پیالہ ہم نوالا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ انسان غلط کو غلط نہیں کہتا اور صحیح کو وہ یہ کہتا ہے کہ ہم چنی دیگر نیست، میرے جیسا بس اور کوئی نہیں ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، دین کے راستے سے روکتے بھی ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم صحیح ہیں۔ دین کے راستے پر چلتے بھی نہیں ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جی ہم صحیح ہیں۔ کتابوں کے اندر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، حدیث کی کتابوں میں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے کہ جس کا مفہوم اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان افسردہ ہوتا ہے، افسوس کرتا ہے۔ کس بات پر افسوس کرتا ہے؟ کہ میں نے لوگوں کو گناہوں پر چلانے کی کوشش کی، لیکن لوگوں نے مجھے استغفار کے ذریعے سے ہلاک کر دیا۔ بھئی ہمیں کیا تعلیم دی گئی ہے کہ اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو فوراً کیا کر لیا کرو؟ استغفار کر لیا کرو، اللہ سے معافی مانگ لیا کرو۔ جب اللہ سے معافی مانگ لی تو اللہ اس گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بزرگ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ 60-70 سال کے بابا جی۔ اس وقت اللہ پاک نے ایمان کی توفیق دی، ایمان قبول کر لیا، لیکن پریشان ہے، یا رسول اللہ کوئی گناہ ایسا نہیں جو میں نے نہ کیا ہو، اور کوئی نیکی ایسی نہیں جو میں نے کبھی کی ہو، یعنی پوری کی پوری زندگی گناہوں میں گزری ہے، تو اب کیا میرے لیے معافی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی ایک دفعہ سچے دل سے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہہ دو کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو تمہارے نامہ اعمال میں سے مٹا دیں گے۔ تو شیطان کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں پر چلایا، لوگوں نے مجھے استغفار کے ذریعے سے ہلاکت میں ڈال دیا، یعنی مجھے تباہ کر دیا، میری ساری کی ساری سازشوں کو ناکام کر دیا، میں ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا۔ لیکن کہتا ہے پھر میں نے ایک چال چلی، یہ چال بڑی خطرناک ہے۔ وہ چال یہ چلی کہ میں نے لوگوں کو ایسے کاموں پر لگا دیا کہ جس کو وہ نیکی سمجھ کر کرتے رہے، لیکن وہ نیکی تھی نہیں۔ اب میں وہ لفظ استعمال کر دوں گا تو ناراضگی ہو جائے گی، اس لیے خاموشی بہتر ہے، کیونکہ میں بہت ڈر گیا ہوں بھائی دین کے مسئلے بتا بتا کے لوگوں کو، ایسی مخالفت کہ بس اللہ مان الحفیظ، اس لیے میں اب خاموشی زیادہ بہتر ہے۔ تو شیطان کیا کہتا ہے کہ میں نے ایسے کاموں پہ لگا دیا کہ جس کو وہ نیکی کا کام سمجھ کر رہے ہیں، لیکن وہ نیکی ہے نہیں، اس عمل کا رتی برابر کا بھی کوئی ثواب اور اجر نہیں ہے، بلکہ الٹا اس عمل کا گناہ ہے۔ اور ایسی بے شمار مثالیں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ میں تو ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں، ہماری فیلڈ ہے نا، ہمیں پتہ ہے ہم پر کیا گزرتی ہے، ہم سے لوگ آ کر ایسے ایسے سوال پوچھتے ہیں، ایسی ایسی بحث کرتے ہیں، ایسا ایسا اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یا خدایا یہ چل کیا رہا ہے معاشرے کے اندر اس وقت۔ تو قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، دین کی مخالفت بھی کر رہے ہیں، دین کے خلاف بھی چل رہے ہیں، لیکن پھر بھی سمجھتے یہ ہیں کہ جی ہم صحیح ہیں، یہ میں صحیح ہوں، میں غلط ہو نہیں سکتا، میری بات غلط ہو نہیں سکتی، میں کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، میں صحیح راستے کے اوپر چل رہا ہوں، مجھے بتانے والا غلط ہے۔ یہ جہاں پر میں کی میم آ جاتی ہے نا، وہاں پر سارا کام خراب ہو جاتا ہے۔
ایک دفعہ بیان کیا تو ایک صاحب آ کے مجھے کہنے لگے کہ جی میں بیان بہت اچھا تھا لیکن میں آپ کے بیان سے مطمئن نہیں ہوا. میں نے کہا جی میں کو کوئی بھی مطمئن نہیں کر سکتا. میں مطمئن ہو ہی نہیں سکتی. جہاں پر میں آ جائے وہاں پر بس پھر میں ہی چلتی ہے. وہاں پر اطمینان قلب اور سکون قلب نہیں ہوتا. تو قرآن کتنا خوبصورت نقشہ کھینچ رہا ہے کہ غلط راستے پر چل رہے ہو پھر بھی کہتے ہو کہ جی ہم صحیح ہیں. لیکن تمہارا یہ جو گمان ہے کہ تم صحیح ہو، یہ گمان تمہارا زیادہ دیر تک چلنے والا نہیں ہے. حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، کہ جب تم ہمارے پاس آؤ گے لوٹ کر، اس دن پھر تم افسوس کرو گے، پھر تم حسرت کرو گے کہ او ہو کاش اے شیطان میں تیرا دوست بنتا ہی نہ، میں تیرے ساتھ یاریاں لگاتا ہی نہ. ہمارے ملک کے ایک بڑے معروف سکولر گزرے ہیں، میں ان سے بہت متاثر رہا کسی زمانے میں، ڈاکٹر اسرار صاحب مرحوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. میں نے ان کا ایک بیان سنا اور ایسی کمال کی بات انہوں نے ارشاد فرمائی اور وہ یہاں چب کے رہ گئی، پھنس گئی، نکلی نہیں، نہ یہاں سے نکلی نہ یہاں سے نکلی. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا اس وقت تک ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے جب تک کہ ہمارے پاس نعمت ہدایت نہ ہو. آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دولت ہے، دولت، مال اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. جس کے پاس مال نہیں ہے اس سے جا کے پوچھیں کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور اس کی کتنی ضرورت ہے. مال تو ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ میں نے اس مال کو خرچ کہاں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کہاں پر میرے لیے خرچ کرنا جائز ہے، کہاں پر میرے لیے خرچ کرنا جائز نہیں ہے. تو مال کی نعمت تو ہے لیکن نعمت ہدایت نہیں ہے. تو فرمایا کہ اس مال کی نعمت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. پتہ ہی نہیں ہے کہ خرچ کیسے کرنا ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ کمانا کیسے ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ کھانا کیسے ہے، تو پھر اس نعمت کا بھی کوئی فائدہ. تو جتنی بھی نعمتیں دنیا کے اندر موجود ہیں، نعمت ہدایت جب تک موجود نہ ہو اس وقت تک کسی بھی نعمت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا، اب اچانک میرے دماغ میں ایک بات آ گئی ہے. اچانک لوگ مجھے کہتے ہیں یار آپ اس موضوع کے اوپر بہت زیادہ بات کرتے ہو. میں کہتا ہوں یار اس لیے کہ میں روز بھگتتا ہوں. اب یہ جو سواری ہے، سواری موٹر سائیکل کی شکل میں ہو، گاڑی کی شکل میں ہو، رکشے کی شکل میں ہو، ٹرک کی شکل میں ہو، ویگن کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ ٹانگیں تھکاوٹ سے بچ جاتی ہیں، جسم تھکاوٹ سے بچ جاتا ہے، محنت نہیں زیادہ کرنی پڑتی، لیکن چلانے کی بولے بھائی تمیز نہیں ہے، چلانے کی تمیز نہیں ہے. تو اس نعمت کا پھر کوئی فائدہ؟ اگر اس نعمت کو آپ صحیح طریقے سے، آپ سے مراد آپ نہیں، ہم صحیح طریقے سے استعمال ہی نہیں کر پا رہے ہیں تو اس نعمت کا فائدہ کیا ہوا؟ رات کو آپ اپنے گھر سے نکل کر کسی ایمرجنسی کے لیے نہیں جا سکتے. کوئی بہت ضروری کام پڑ گیا، بھائی میچ ہو رہا ہے جی، اس وجہ سے آپ کو سڑک کے اوپر پھنسنا پڑے گا. چلو وہ تو ایک نحوست ہے ہی ہے، اس سے زیادہ نحوست ہم لوگوں نے خود پھیلائی ہوئی ہے. رانگ سائڈ پر چلنا ہمارے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، معمولی سی بات ہے. چاہے اگلا تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو ہوتا رہے، کوئی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو ہوتا رہے. غلط جگہ پر گاڑی کو پارک کرنا، غلط جگہ پر موٹر سائیکل کو پارک کرنا، درمیان میں نوابوں کی طرح گاڑی کھڑی کر کے سبزی خریدنے لگ جانا، یہ ایک جملہ عرض کر دوں پھر بات کو آگے لے کے چلتا ہوں کہ یہ جو شعور ہے نا، شعور یہ پیسے سے نہیں آتا، یہ مال سے نہیں آتا. 50 لاکھ کی گاڑی ہو جانے کا مطلب یہ نہیں کہ میرے پاس شعور بھی آ گیا. 50 لاکھ کی گاڑی کے باوجود اگر میں گاڑی کو سڑک کے درمیان میں کھڑے کر کے کسی ریڑھی والی سے سبزی خرید رہا ہوں یا پھل خرید رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے پاس گاڑی کی نعمت تو ہے لیکن نعمت ہدایت میرے پاس، شعور کی نعمت میرے پاس، اللہ پاک نے ہدایت اور شعور سے مجھے محروم کر دیا ہوا ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جب کوئی آدمی دین کا مسئلہ سن کر بھی اس کے اوپر عمل نہیں کرتا تو قرآن کا یہ فیصلہ ہے نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس کے ساتھ شیطان لگا دیتے ہیں. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، پھر وہ شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، دوسروں کو روکتا ہے کہ بھائی نہ یہ پیچھے نماز نہیں جے پڑھنی. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم تو بڑے
ہدایت یافتہ لوگ ہیں، ہم تو دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ دین کا کام ہوتا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تمہاری یہ یاریاں دوستیوں کا جو پیریڈ ہے نا، یہ زیادہ لمبا لانگ ٹرم چلنے والا نہیں ہے۔ جب ہمارے پاس آؤ گے تو پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ حقیقت کیا ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ایک مضمون قرآن کریم نے اس سورۃ الزخرف کے اندر یہاں پر یہ بیان فرمایا۔ دوسرا مضمون نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کا بیان فرمایا، جیسا کہ اس موضوع پر بھی کئی مرتبہ بات ہو چکی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت میں یہ تھا کہ میں جس کے سامنے دین کی بات کروں وہ دین کی بات کو سن لے، سمجھ لے، ایمان قبول کر لے۔ لیکن یہ تو ایک فطرتی اصول ہے، جہاں پر ماننے والے ہوں گے وہاں پر نہ ماننے والے بھی ہوں گے، جہاں پر نہ ماننے والے ہوں گے وہاں پر ماننے والے بھی ہوں گے، جہاں پر عزت کرنے والے ہوں گے وہاں عزت اتارنے والے بھی ہوں گے، جہاں عزت اتارنے والے ہوں گے وہاں پہ عزت کے محافظ بھی۔ یہ تو ایک فطرتی اصول ہے، اور یہ تا ازل تا ابد یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، تدریس کر رہے ہیں، کچھ مان لیتے ہیں کچھ نہیں مانتے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے نہ ماننا، ایک ہوتا ہے ضد پر اڑ جانا، یہ زیادہ خطرناک چیز ہے۔ نہ ماننے سے زیادہ خطرناک، عمل نہ کرنے سے زیادہ خطرناک ضد بازی کا مظاہرہ کرنا۔ تو جو ضد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کے متعلق قرآن کا کیا فتویٰ ہے، قرآن کا کیا فیصلہ ہے کہ افانت تسمع الصم او تهدی العمى، کیا آپ گونگوں، بہروں، اندھوں کو سنا رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں؟ یعنی جس طرح ایک بہرے انسان کے سامنے آپ بولتے رہیں بولتے رہیں بولتے رہیں، اس کے لیے صرف آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں، ان ہونٹوں کے ہلنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اندھے آدمی کو آپ لاکھ بتاتے رہے یار تو نے پہلے دائیں جانا ہے، پھر بائیں جانا ہے، پھر سیدھا جانا ہے، اس بیچارے کو کیا پتہ چلے گا کہ کہاں میں نے دائیں جانا ہے، کہاں میں نے بائیں جانا ہے؟ تو تشبیہ دی جا رہی ہے کہ جو لوگ دین کی بات سن کر ضد پر اڑ جاتے ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ جیسے کہ اندھے اور بہرے۔ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان اندھوں اور بہروں کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں۔ افانت تسمع الصم او تهدی العمى، کہ آپ ان لوگوں کو پیچھے مت ہلکان ہو جائیں کہ جو آپ کی بات سن کر عمل کرنا گوارا نہیں کرتے، چھوڑ دو ان کے حال پر۔ ہاں، جو آپ کا مشن ہے وہ چلاتے رہیں۔ وہ کیا کہ آپ نے ڈنکے کی چوٹ پہ حق بیان کرتے رہنا ہے، چاہے کسی کو ہضم ہو چاہے کسی کو ہضم نہ ہو۔ ایک آخری بات کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر میں نے جمعے کے حوالے سے کچھ باتیں کرنی ہیں، آج تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا انشاءاللہ کہ جمعہ اور شب جمعہ میں ہمیں کیا کیا کام کرنے ہیں اور کیا کیا کام نہیں کرنے۔ بس ایک آخری بات کر کے اپنی بات کو میں ختم کر رہا ہوں، حالانکہ مضمون ابھی بھی بہت سارا باقی ہے، لیکن یہ درمیان میں ایک ضروری بات آ گئی، اس لیے میں اس کو مزید انشاءاللہ آگے تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا، لیکن یہاں پر اس کو میں چھوڑ کے نہیں جانا چاہ رہا۔ فرماتے ہیں کہ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا، کہ آپ جو آپ سے پہلے رسول گزر چکے ہیں ان سے یا ان کے پیروکاروں سے پوچھیں کہ کیا توحید کے علاوہ بھی کوئی اور پیغام پہنچانے کا ہمیں حکم تھا؟ مفہوم سمجھ میں آ گیا؟ بس اس مفہوم کو نہیں بیان کرنا، بیان میں نے کچھ اور کرنا ہے، توجہ رکھیے گا ذرا دوبارہ الفاظ کے اوپر۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا، کہ جو آپ سے پہلے ہم نے رسول بھیجے ہیں ان سے پوچھیں۔ آپ کے بعد کا کوئی تذکرہ موجود؟ کیا بولیں بھائی، آپ کے بعد کا کوئی تذکرہ موجود؟ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کے بعد کسی نے آنا ہی نہیں۔ جو گزرے آپ سے پہلے گزرے، آپ کے بعد قیامت کی صبح تک کسی نے، بھائی اس عقیدے کو گھول کے پی جائیں، اتنا گھول کے، اتنا گھوٹا لگا کے پئیں کہ کوئی اگر ہمارے سامنے اس طرح کی بات بھی کرے تو ہم آنکھیں بند کر کے کہہ دیں کہ بھائی ہمیں تمہاری بات پر اعتماد، کہ آپ سے پہلے تو رسول گزر گئے، آپ سے پہلے تو نبی گزر گئے، آپ کے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی کسی بھی شکل میں۔ باقی رہی بات، یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، تو بھائی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں آئیں گے۔ بات کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں، اگلے جمعے انشاءاللہ یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اب ذرا جمعے کے حوالے سے